سورہ شمس کے بعد نازل ہے۔ ربط، پہلے اس بات قیامت کا ذکر تھا، اب مقاصد اربع اس صورت میں ذکر ہوں گے اس بات قیامت کے ساتھ۔ پہلے قیامت کے اس بات کے لیے دلائل شواہد کا الگ انداز، اب یہاں دوسرے انداز سے والسماء ذات البروج والیوم الموعود یہ ذکر ہے۔ تیسرا، پہلے اپنے عمل سے ملو گے، مشقت اچھا کرے یا برا، تو اس صورت میں ذکر ہے جو برے مشقت کرنے والے تھے اصحاب الاخدود، ان کا بیان ہے، اور برا مشقت کر کے تو وہاں عذاب ملے گا جیسے اصحاب الاخدود کے لیے۔ صورت کا دعویٰ تخویف دنیاوی مجرمین کے لیے، یعنی دنیا میں بھی عذاب آئے گا جیسے اصحاب الاخدود پر آیا۔ یہ دنیاوی عذاب دلیل ہے کہ ایک بڑا عذاب ہے قیامت میں، جو یہاں عذاب دے سکتا ہے وہ وہاں بھی دے سکتا ہے۔ یا دوسرے انداز پر صورت کا دعویٰ بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ خدا پرستوں کے دل آزاری کرنے والے، جو اللہ والوں کے دل آزاری کرتے ہیں، وہ اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ صورت میں یہی مضمون ہے، اللہ والوں کے دل آزاری کرو گے تو گرفت میں آؤ گے، پھر نہیں بچ سکتے، جیسے اصحاب الاخدود بچ نہ سکے۔ صورت میں اولاً شواہد ہے اس پر، اور پھر تخویف دنیاوی کے لیے واقعہ ذکر ہے، پھر بشارت اخروی اور تخویفات۔ والسماء ذات البروج، آسمان کے قسم جو برجوں والے ہیں، یعنی برجوں والے آسمان کے قسم۔ برج سے مراد ستارے، اس میں ستارے ہے، یا راستے مراد ہے، اس میں راستے ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کے قسم جس کا وعدہ ہے، وعدہ شدہ دن کے قسم مراد قیامت کے قسم۔ وشاہد و مشہود، دیکھنے والے، مشہود دیکھی جانے والی چیز کے قسم، جو دیکھنے والا ہے اور جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کے قسم۔ شاہد سے مراد مشہود، اس کے کئی مصداقات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ایک معنی شاہد اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مشہود لوگوں کے اعمال ہے، یا شاہد معنی گواہ، تو مشہود نبی کے، شاہد گواہ نبی ہے، مشہود نبی کے امت، وہ اس پر گواہی دیں گے۔ یا شاہد عیسیٰ علیہ السلام، مشہود اس کے امت ہے۔ یا شاہد کل انبیاء، مشہود سب انبیاء کے امت ہے۔ یا شاہد ملائک ہے، مشہود لوگوں کے اعمال۔ یا شاہد انسان کے اعضاء، مشہود خود ہی انسان ہے، انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یا شاہد اللہ کے فرشتے اولو العلم، اور مشہود توحید الہی، تو توحید علماء کے قسم۔ یا شاہد مخلوق ہے، مشہود اللہ ہے، یعنی صانع، تو مخلوق گواہ ہے، مشہود کون ہے؟ اللہ خالق، اس کے گواہ ہے، اس کی دلیل ہے یہ۔ یا شاہد مخلوق ہے، مشہود قیامت کے دن ہے، اس میں حاضر ہوں گے، یہ سب معنی مراد ہے۔ تو شاہد مشہود کے قسم، قتل اصحاب الاخدود، کہ تباہ ہو گئے خندقوں والے، اخدود مانا جنہوں نے خندق کتوائے۔ النار ذات الوقود، خندق کیا، النار آگ، ذات الوقود جو ایندھن والی آگ ہے، بہت تیز آگ، جس کے لیے بہت ایندھن جمع کیا۔ اذ ہم، جب یہ کافر علیہا، اس آگ، علیہا آگ پر، تو آگ پر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آگ کے کنارے مراد ہے، اس کے کناروں پر قعود بیٹھے تھے، جیسے قبروں پر گنبد نہ بناؤ تو قبر پر اوپر کوئی نہیں بناتا، اس کے یعنی اس کے دائیں بائیں بس گنبد بنا کے، یہ منع ہے۔ والمتخذین علیہ السرج، مانا اس کے آس پاس وہ چراغ لگا دے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں اصحاب الاخدود؟ اس کے بارے میں کئی واقعات ہیں اور سب اس کے مصداقات ہیں۔ ایک تاریخ میں یہ بھی ہے کہ اصحاب الاخدود یعنی یہود کے علماء سے حبشہ کے کچھ لوگ متاثر ہو کے ان دو علماء لے کے گئے، بادشاہ بھی یہودی بنا، اور پھر انہوں نے مظالم کی،
نصارہ پر اپنے دور میں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے، وہ بھی مراد۔ اور صحیح کچھ روایات میں، ترمذی وغیرہ کے احادیث کے روایات میں ہے، ایک قول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا اس کے بعد، ایک بادشاہ تھا، بت پرست تھا، ذو نواس، حمیر قوم کا تھا، تو وہ سحر کو پسند کرتا تھا۔ اس نے سحر کے لیے، بڑا ساحر تھا اس کا، تو وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ایک جوان لڑکا میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو سحر کا علم سکھا دوں۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ ابن تامر تھا، انہوں نے حوالے کیا، لیکن وہ کسی راہب کے ہاتھ چڑھ گیا راستے پر۔ راہب مانا اللہ والا تھا، تو اس نے توحید سمجھایا، صحیح دین سمجھایا اس لڑکے کو، تو وہ اکثر ان کے پاس بیٹھتا تھا، اور جو بڑا ساحر وہاں جاتا لیٹ ہوتا، وہ کہتا تم کیوں لیٹ آتے ہو، یہ کوئی نہ کوئی عذر کرتا۔ تو آخر پھر بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ فلاں راہب سے متاثر ہے، تو بادشاہ نے اس کے راہب کو سزا دے کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، آری کے ذریعے سخت سزا دی کہ لوگ ڈر جائے۔ اور پھر اس عبداللہ ابن تامر کو، جو لڑکا تھا، تو ان کو قتل کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، کئی لوگوں سے، کہ ان کو لے کے جاؤ دریا میں ڈال دو، لیکن وہاں طوفان آیا، وہ سب لوگ غرق ہو گئے، یہ بچ گیا، صحیح سلامت آیا۔ پھر اور لوگوں سے کہا کہ ان کو لے کے جاؤ پہاڑ سے گرا دو، تو وہ سب لوگ پہاڑ سے گرے، وہ مر گئے، فوجی جو بادشاہ کا فوج ہے، یہ پھر بچ گیا۔ تو لوگ حیران تھے، بادشاہ بھی حیران۔ اس نے کہا کہ تم میرے وجہ سے پریشان ہو، تو میں تب مر سکتا ہوں کہ تم ایک تیر لے کے اور یہ کہو کہ آمنا برب ھذا الغلام، تو یا یہ کہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر حملہ کرتے ہیں، پھر تیر جب مجھے لگے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو جب ایسا ہوا، ایسا کیا انہوں نے، اور وہ شہید ہو گیا، تو سب لوگوں کے دلوں میں حق کا محبت آیا، اور سب لوگ ایمان لے کے آئے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اور مصیبت ہے، یہ تو آس پاس سارے مسلمان ہو گئے۔ تو پھر فوج سے کہا کہ ان کو ڈرانے کے لیے آگ لگا کے، جو کلمہ چھوڑ دیتا ہے حق تو صحیح ہے، نہیں ہے تو اس کو آگ میں ڈال دو۔ تو کئی لوگ اس آگ میں گئے، بادشاہ پھر بھی باز نہ آیا، کہ لوگ جا رہے ہیں لیکن وہ ظالم ڈال رہا تھا ان کو۔ لوگ، بادشاہ کے لوگ، فوج آس پاس بیٹھے تماشائی بنے تھے۔ آخر میں روایت میں یہ بھی ہے، ایک ماں کو لے کے جب ان کو لے آئے تو اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، وہ بچے کی وجہ سے پریشان تھی، تو وہ بچے کو اللہ نے گویائی دی، اور بچہ کہنے لگا ماں پریشان نہ ہو، انت علی الحق، آپ تو حق پر ہے، اور یہ آگ نہیں، یہ جنت۔ یہ نشانی دیکھ کے پھر بھی وہ ایمان نہ لے کے آئے، جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب ماں کو بھی آگ میں ڈالنے لگے تو پھر وہ آگ بہت تیز ہو گیا، آگ بڑکنے لگا، اور پھر بادشاہ کو ان کے پورے محلات کو لپیٹ میں لے کر سب جل گئے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اس نے اس واقعے کو بڑے مزے کے ساتھ ذکر کر کے آخر میں کہتا ہے، بانگ آمد چونکہ کار اینجا رسید، پائے داری سک کے قہر ما رسید، آواز آئی کہ اے ظالم، جب آپ میرے دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایک بچے پر بھی ترس نہ آیا اور ایک عورت پر بھی، تو اب آواز آئی کہ اے کتے، اب تیرے پکڑ کا وقت ہے۔ تو آگ تیز ہو گئی، اور آگ تیز ہو کے پورے محلے کو لپیٹ میں لے لی، سب تباہ ہو گئے۔ تو اللہ والوں کے دل آزاری وہ گرفت کا سبب بنتا ہے، اگرچہ کچھ دیر بعد ہو۔ وہم، اور یہ کافر، علی ما یفعلون، اپنے کرتوت وہ جو کر رہے تھے مومنین پر، شہود، حاضر تھے، سب موجود دیکھ رہے تھے مومنوں کے تکالیف، اور کوئی پرواہ نہ کوئی پریشان ہوا ان پر۔ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے بری نہ لگی تھی ان کو، الا ان، مگر یہ کہ ان کا ایمان ہے اللہ پر جو غالب ہے صفتوں والا، ایمان ان کو نہ پسند تھا، اس وجہ سے سب ان کے دشمن بنے تھے۔ وہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید حاضر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، زواجر، یقیناً جو لوگ، جن نے
ستایا مومنوں کو، ستم ڈایا مومن مرد اور عورتوں پر، جس نے بھی مومن کو تکلیف دی، ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا، تو ان کے لیے عذاب جہنم، ولہم، ان کے لیے گرم عذاب ہے۔ پتہ چلا کہ بڑا ظالم جتنا بھی ہو لیکن موت سے پہلے ایمان لے کے آئے، اللہ بخشتا ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو ایمان لائے عمل کرے نیک وہی کے مطابق، ان کے لیے باغات ہے، بہہ رہی ہوگی درختوں کے نیچے نہر، یہی ہے فوز الکبیر، بہت بڑھ کر کامیابی۔ یقیناً بطش ربک، تیرے پروردگار کا گرفت، لشدید، بہت سخت ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جواب قسم ہے، ان بطش ربک مانا والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کے قسم، یوم موعود گواہ ہے، شاہد اور مشہود گواہ ہے، کس بات پر گواہ؟ ان بطش ربک لشدید، کہ یقیناً تیرے رب کا پکڑ سخت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جواب محذوف ہے کہ شاہد مشہود یوم موعود یہ گواہ ہے، کس بات پر؟ کہ یقیناً یہ لوگ لیعذبون، ان ہؤلاء لیعذبون، ان کو عذاب ملے گا۔ انہو، یقیناً اللہ تعالیٰ، یبدئ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید، دوبارہ بھی، وہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، الودود، محبت کرنے والا، یا الودود مانا ان سے مومنین محبت کرتے ہیں اللہ سے ذو العرش المجید، عرش مجید کے مالک ہے اللہ، معزز عرش کا، فعال، کر ڈالتے ہیں، لما یرید، جو کچھ وہ چاہے، اللہ اپنے ارادے کو پورا کر دیتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کے کچھ خبر ہے؟ کون سے لشکر؟ فرعون اور سمود کا، بلکہ خبر ہے تو پھر یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ تو جواب بل، خبر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کافر لوگ بھی تکذیب، جھٹلانے میں ہے، وہ مانتے نہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، من ورائہم محیط، ان کے ورا مانا ان کے تمام اطراف سے، محیط، احاطہ کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ قرآن مجید، معزز کتاب ہے، فی لوح محفوظ، تاخیر میں ترغیب الی القرآن، یعنی کافر تکذیب کرتے ہیں تو ان کے تکذیب سے، زیادہ لوگوں کے نہ ماننے سے آپ قرآن کا قدر نہ کرے، نہیں، قرآن تو قابل احترام ہے، کافروں کا نقصان ہے۔ سورہ طارق